علم کا ایک جہاں ہے، ڈیئر کم اسکول، ڈیئر کم اسکول، نور کا کارواں ہے، ڈیئر کم اسکول، ڈیئر کم اسکول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو 8م کلاس بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم آج آپ کی اردو کی نصابی کتاب کے سبق نمبر 13 کا مطالعہ کریں گے۔ سبق نمبر 13 ہے آپ کا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ۔ بچوں سب سے پہلے آپ اس کی پڑھائی کریں گے، اور پڑھائی آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہے تاکہ آپ کی جو ادائیگی ہے الفاظ کی وہ بہتر ہو سکے۔ آپ کو کتاب کے پہلے صفحے پر خاص الفاظ دیے ہوں گے، ایک دفعہ ہم انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ عبرت، ہوس پرستی، تشبیہ، بیت، صیغہ راز، ملوکیت، آفرین، تقوی، بیت المال، جزیہ، ترویج، دار فانی۔ بچوں اس سبق کی پڑھائی سے آپ کو معلومات حاصل ہوں گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، ان کی صفات، ان کا اخلاق اور ان کے طرز حکومت کے بارے میں۔ اس سبق کے جو اہم نکات ہیں اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کو خلیفہ تو ملے، لیکن ان چاروں خلفاء کے دور کو ہی بہترین دور کا قرار دیا گیا، اور پھر ان کے بعد مجموعی طور پر معاشرہ انتشار اور بدامنی کا شکار رہا، حتیٰ کہ واقعہ کربلا تک پیش آیا، اور پھر اسلام کو ایک ایسا متقی انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا جس نے ان چاروں خلفۂ راشدین کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی کا خطاب دیا گیا، یعنی کہ دوسرے عمر۔ یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں، اور آپ رحمۃ اللہ خلیفہ بن عبد المالک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے تقریباً 40 برس عمر پائی۔ خلیفہ سلیمان بن عبد المالک نے اپنی زندگی میں ہی مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ نامزد کر دیا اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لی تھی، مگر اس کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا تھا، اور ان کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی تو وہ نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا تھا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وصیت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، جو کہ اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف ہے اور ملوکیت کی نشانی ہے، یعنی بادشاہت کی۔ لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کریں، تاہم لوگوں نے بھی آپ رحمۃ اللہ کو ہی اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ شہزادوں اور امراء کی طرح فارغ البال یعنی خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کی ادنا سی مثال یہ ہے، یعنی معمولی مثال یہ ہے کہ جو لباس آپ رحمۃ اللہ ایک بار پہن لیتے اسے دوبارہ زیب تن نہ کرتے تھے، اور جس راستے سے گزر جاتے گھنٹوں آپ کی خوشبو اس راستے میں جو ہے وہ رچی بسی رہتی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے جتنے بھی بنو امیہ کے لوگ حکمران بنے، انہوں نے بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا، لیکن آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے امیرانہ لباس، شاہی طور طریقے سب ختم کر دیے اور فقیری کی راہ اختیار کی، اور بیت المال کو جو لوگوں نے اپنے عیش و آرام کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تھا اور اس کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا، اور اپنا سارا مال اسباب اس بیت المال میں جمع کروا دیا، بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات تک حکومت کی خزانے کی نظر کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ کی بیوی جو ایک خلیفہ کی بیٹی اور ایک خلیفہ کی بیوی تھی، چاہتی تو حکم ماننے سے انکار کر دیتی، لیکن انہوں نے اپنے جہیز میں ملے ہوئے تمام زیورات اور جواہر بھی ریاست کے خزانے میں جمع کروا دیے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف لوگوں کے لیے آسانیاں اور انصاف مہیا کیا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ کے جو اپنے رشتہ دار تھے وہ بنو امیہ کے سردار، ان سے لوگوں کا چھینا ہوا مال بھی واپس لیا،
بنو میاں کے پاس جو ناجائز دولت، جاگیریں اور دوسروں سے چھینی ہوئی زمینیں تھیں وہ بھی واپس لیں اور اصل حقداروں تک پہنچائیں۔ بیت المال کے خرچ کے معاملے میں بھی آپ سخت بااصول حکمران تھے، اور یہاں تک کہ اپنے ذاتی خرچ کے لیے ایک چراغ میں تیل تک بھی استعمال نہ کیا بیت المال سے۔ سارے کا سارا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جب بیمار تھے، سادگی، عجز و انکساری اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ آپ نے بیماری کی حالت میں جو لوگ آپ سے ملنے آتے تو آپ نے ایک میلا سا کرتا زیب تن کیا ہوا تھا اور اسی کرتے میں آپ لوگوں سے ملتے تھے۔ تو آپ کی بیوی کے بھائی نے ان سے کہا کہ بہن، آپ رحمۃ اللہ کا کرتا ہی بدل دیا جائے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات سے عام لوگ بھی خوش تھے، لیکن دوسری طرف ان کے رشتہ دار اور بنو میاں کے وہ امیر طبقہ کے لوگ جن سے آپ نے لوگوں کی چھینی ہوئی جائیدادیں واپس حاصل کی تھیں سخت ناخوش اور نالاں تھے، اور وہ آپ کو کسی بھی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اسی لیے انہوں نے آپ کے قتل کی سازش رچی اور آپ کے خادم کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا اور اس کے ہاتھوں آپ رحمۃ اللہ کو زہر دلوایا۔ بستر مرگ پر اس خادم نے آپ کے سامنے سچ سچ بتا دیا اور آپ نے اسے معاف بھی کر دیا اور اسے کہا کہ اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دے اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ بہرحال وہ زہر جان لیوا ثابت ہوا اور آپ رحمۃ اللہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز زندگی کے واقعات اور تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ اور محفوظ ہیں۔ پڑھائی کے بعد بچوں آپ نے اس کے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں۔ ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ عبرت، نصیحت، غفلت سے نکلنا، خوف خدا کرنا، اعمال خیر، اچھے عمل، نیک عمل یا خوبیاں، ہوس پرستی، لالچ، طمع، بری عادتیں اور نفاذ لاگو کرنا، کسی چیز کو رواج دینا جسے ہم انگلش میں امپلیمنٹ کرنا بھی کہتے ہیں۔ متقی، تقوی والا، نیک، پارسا، حق کی راہ پر چلنے والا، توسیع، وسعت دینا، پھیلانا یا اضافہ کرنا، صیغہ راز، راز میں رکھنا یا پھر کسی کو نہ بتانے والی بات، ملوکیت، بادشاہت، وصیت، مرنے سے پہلے کی جانے والی بات یا نصیحت، باز پرس، پوچھ گچھ یا سوال جواب کرنا، فلاح و بہبود، بھلائی، بہتری، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اس سوال کے بعد بچوں آپ کے کثیر الانتخابی سوالات ہیں، آپ اس کی ریڈنگ کریں گے، اس سبق کی پڑھائی کریں گے تو آپ ان سوالات کو حل کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ آپ کی اسائنمنٹ سمجھ لیجئے، آپ نے اپنے کثیر الانتخابی سوالات خود سے حل کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی مشق کے سوالات ہیں مختصر جوابات لکھنے کے لیے۔ پہلا سوال ہے آپ کا، شر کی مثالیں کس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے شر کی مثالیں صرف اس لیے محفوظ رکھی ہوئی ہیں تاکہ ان سے لوگ عبرت پکڑیں اور بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ اگلا سوال ہے خلفائے راشدین کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے خلفائے راشدین کا دور تاریخ اسلام میں خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ اور عمر ثانی کا خطاب کس کو دیا گیا؟ عمر ثانی کا خطاب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو دیا گیا ہے۔ اور اگلا سوال ہے خلیفہ منتخب ہونے سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے؟ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو میاں کے شہزادوں کی طرح فارغ البالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور اگلا سوال ہے آپ کا، احکام الہیہ کو کون شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے؟ احکام الہیہ کو وہ شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہو۔ اگلا سوال آپ کا ہے جی، درج ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیں۔ خیر و شر، عبرت پکڑنا، اعمال، مال و متاع، وقف کرنا، نادر۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ان میں الفاظ کون سے ہیں اور مرکبات کون سے ہیں۔ تو ہمیں مرکب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ مرکب کہتے کسے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ مابانی لفظ کو مرکب یا کلام کہتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ جو بامعنی لفظ جوڑ دیے جائیں آپس میں وہ مرکب بن جاتے ہیں یا انہیں کلام کہا جاتا ہے۔ ان میں جو ہمارے مرکب ہیں وہ خیر و شر اور مال و متاع ہیں، کیونکہ خیر اور شر اپنا اپنا الگ معنی بھی رکھتے ہیں لیکن یہاں انہیں اکٹھا کر دیا گیا ہے۔
اسی طرح عبرت پکڑنا مرکب نہیں ہے، کیونکہ عبرت تو معنی رکھتا ہے لیکن پکڑنا معنی خود کا کچھ نہیں رکھتا، اسے کسی نہ کسی جملے کے ساتھ یا کسی لفظ کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اسی طرح امال یہ ایک لفظ ہے، مال و متاع پھر سے مرکب ہے کیونکہ اس میں دو اپنے اپنے معنی رکھنے والے الفاظ کو یا لفظوں کو جوڑ دیا گیا ہے، اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ خیر و شر مطلب نیکی اور برائی، عبرت پکڑنا نصیحت حاصل کرنا، امال عمل کی جمع ہے مطلب کام، مال و متاع مال و دولت، وقف کرنا خدا کے نام پر چھوڑنا نادر قیمتی۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے مطابق الفاظ کو ان کے متضاد الفاظ سے ملائیں۔ جی متضاد کہتے ہیں الٹ یا ضد، تو الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں گمراہی، اس کا الٹ یا اس کی ضد ہوگی، اس کا متضاد ہوگا ہدایت۔ اسی طرح عدل کا ظلم، خیر کا شر، سچائی جھوٹ، ابدی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے تو اس کا متضاد ہوگا مختصر، اور اسی طرح میلہ کا اجلا۔ نمبر 5 ہے، سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے مطابق لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ بچوں آپ اسے پڑھائی کریں گی آپ اس سبق کی تو آپ یقیناً جو ہے وہ یہ خالی جگہ پر کرنے کے اہل ہو جائیں گی، یا یہ خود سے خالی جگہ پر کریں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کر لیں گی انشاءاللہ۔ اس سبق کے لیے آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے ادائیگی کی بہتری کے لیے سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور بار بار کرنی ہے، الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، اور کثیر الانتخابی سوالات اور خالی جگہ کتاب پر حل کرنی ہے اور ساتھ میں یاد بھی کرنی ہے، اور اسی طرح اپنے مشقی سوالات، الفاظ و مرکبات کے معنی اور الفاظ متضاد کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔